نحمدہ نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاہدین۔ سورۃ آل عمران کی 81 آیت سے ہم شروع کر رہے ہیں، 81 سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں، وَإِذْ اور جب أَخَذَ اللَّهُ لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق النبیین نبیوں سے پختہ وعدہ یا مضبوط وعدہ، لما جب میں اتیتکم دوں میں تم کو من کتاب کتاب سے و حکمت اور حکمت، ثم پھر جاءکم آئے تمہارے پاس رسول مصدق لما تصدیق کرنے والے اس چیز کی، معکم جو تمہارے ساتھ ہے، لَتُؤْمِنُنَّ تم ضرور بر ضرور ایمان لانا بھی اس پر، وَلَتَنْصُرُنَّ اور ضرور مدد کرنا ان کی۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کیا اقرار کیا تم نے، وَأَخَذْتُمْ اور کیا لیا تم نے، عَلَىٰ ذَلِكُمْ اس پر، اسری بھاری ذمہ یا بھاری عہد۔ قالوا وہ بولے، اقررنا ہاں ہم نے اقرار کر لیا۔ قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فاشہدوا پس تم گواہ رہو، وأنا اور میں بھی معکم تمہارے ساتھ، من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب عالم ارواح میں تمام روحوں کو جمع کیا، تمام روحیں پیدا کر کے جب سب روحوں سے وعدہ لیا، اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر یہ وعدہ لیا پہلے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الستُ بربکم میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا قالوا بلی ہاں تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی روحوں کو پیدا کیا، ان روحوں میں سے جو خاص روحیں ہیں، انبیاء کی، صلحاء کی، علماء کی، اولیاء کی، ان روحوں کو الگ کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر ہر پیغمبر کی امت کو، یعنی ہر پیغمبر کو بھیجا جانا تھا جس امت کی طرف، ان سب قوموں کی طرف بھی عہد ہو گیا، یعنی اپنے اپنے رہبروں، اپنے پیغمبروں کے صدقے سے، کہ جو بھی جس قوم کی طرف پیغمبر آیا وہ سارا عہد اس پیغمبر نے اپنی پوری قوم کی طرف سے ان سے لیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ جب ان روحوں سے پوچھا کہ کیا تم نے وعدہ لیا ہے، پختہ وعدہ، تو اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے، یعنی پیغمبروں کی روحوں سے اور سب روحوں سے وعدہ لے لیا، خاص روحوں سے، کہ کیا تم میثاق النبیین نبیوں کی روح سے وعدہ لیا۔ میثاق کا معنی وعدہ لینا اور مضبوط وعدہ، جسے تحریراً وعدہ کہا جاتا ہے۔ ایک بات کرتے ہوئے وعدہ کیا جاتا ہے، ایک کوئی چیز رکھ کے وعدہ کیا جاتا ہے، ایک لکھ کر وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ اتنا مضبوط وعدہ ہے کہ نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود وعدہ نبیوں سے لے رہا ہے اور نبیوں سے اقرار کروا رہا ہے کہ ابھی دنیا میں نہیں بھیجا، ابھی روحوں سے بات ہو رہی ہے۔ عالم ارواح میں ایک میلاد کی محفل سج گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس محفل کے اندر کیا بیان فرمایا، اور یہی وجہ ہے، اس پر بڑی تفصیل ہے کہ امیر خسرو بھی لکھتے ہیں کہ ایک محفل سجی تھی لا مقام پہ، تو وہ اس محفل کے اندر خود خدا جو ہے وہ امیر مجلس تھا، خود ہی اس نے مجلس سجائی۔ تو کیا مجلس سجائی کہ وعدہ لیا انبیاء سے، انبیاء کی روحوں سے وعدہ لیا کہ ابھی تو دنیا میں نہیں بھیجا گیا، تو وعدہ لے لیا۔ تو کیا وعدہ لیا، لما اتیتکم من کتاب و حکمت،
کہ جب میں تم کو کتاب دوں اور حکمت دوں، یعنی اپنے اپنے ادوار میں ہر پیغمبر کو بھیجا جائے گا۔ کسی دور میں 2 پیغمبر آئے، 4 آئے، 1 آئے، اپنے اپنے علاقوں میں آئے، کوئی 1 علاقے میں آیا، کوئی 2 علاقوں میں کے لیے آیا، کہیں 2 3 شہروں کے لیے آئے، کوئی 1 ملک میں 2 3 جگہوں پر 2 پیغمبر آئے۔ اس طرح مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا۔ تو فرمایا کہ جب میں تمہیں نبوتیں دے دوں، نبی بنا دوں، اور میں تمہیں پھر کتاب بھی عطا کر دوں اور حکمت بھی عطا کر دوں، تو تم اس وقت لوگوں کو، ظاہر ہے پیغمبر کا کام آ کر اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے پیغمبر، اور پیغمبر نے آ کر انسانیت کی رہنمائی کرنی ہے اور انسان کو بتانا ہے کہ ہمارا خالق مالک وہ ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اسی کا حق بندگی ہے، اسی کو ہم نے سجدہ کرنا ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، اسی کے ساتھ ہمیں جڑنا ہے، کسی اور کو شریک نہیں بنانا۔ کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہو تو وہ سب کے سب ہیچ ہے، صرف سب سے بڑی طاقت عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا ہے، اور جوڑنے والا پیغمبر ہوتا ہے۔ پیغمبر درمیانی وسیلہ ہوتا ہے رب اور مخلوق کے درمیان، رب سے احکام لیتا ہے اور مخلوق تک پہنچاتا ہے، اور مخلوق کو اللہ کے ساتھ ملاتا ہے کہ ہر کفر اور ہر شرک سے پاک ہو کر اللہ والے ہو جاؤ۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب میں تمہیں کتاب دوں، رہنمائی کے لیے احکام دوں، حکمتیں دوں، تو تم لوگ حکمت، یعنی حکمت کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ جو خفیہ دل میں القاء کی جاتی ہیں، عقل میں ڈالی جاتی ہیں، عقل سے کام ہوتا ہے، شعور سے کام ہوتا ہے، اس کو حکمت بھی کہا جاتا ہے۔ پھر جب تم یہ سارا کچھ کر چکو، تمہیں دے دیا جائے، تم اپنی اپنی قوموں کی رہنمائی کرنا شروع کر دو، لوگوں کو بتانا شروع کر دو، تمہارا عزت اور مقام ہوگا، کیونکہ تمہیں تو نبوت کا تاج دیا جائے گا، پھر کتابیں دی جائیں گی، حکمتیں دی جائیں گی، اور پھر کتاب ہر پیغمبر کو نہیں دی گئی، ہر پیغمبر، کسی کو صحیفے دیے گئے، کسی کو کتاب دی گئی، اور پھر کچھ پیغمبر کو کتاب دی گئی، اور کچھ باقی پیغمبر جو آتے تھے اسی کتاب کو، انہی احکام کو لے کر آگے چلتے تھے۔ پیغمبر سب ہی ایک جیسے ہیں، نبوت سب کی ایک جیسی ہے، لیکن رسالت جو ہے وہ ہوتی ہے کہ جو نیا پیغام، نئی شریعت لے کر آئیں، نئی کتاب، نئی صحیفے لے کر آئے، ان میں تھوڑی بہت احکام میں رد و بدل کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب میں تمہیں یہ سب دے دوں، یعنی تمہاری نبوت کا ڈنکا بج رہا ہو، تمہیں کتاب و حکمت دی جا چکی ہو، اور ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر آئے تمہارے پاس وہ رسول جو تصدیق کرنے والے اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی پھر اگر رسول آ جائیں تمہارے پاس، وہ رسول جو تصدیق کرنے والے ہیں اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہے۔ کس چیز کی تصدیق کرنے والے؟ کہ ہر پیغمبر نے آ کر یہ بتایا کہ ایک آخری پیغمبر آئیں گے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا پہلے کہ تم نے جا کے دنیا میں یہ کرنا ہے، تم نے یہ سب کچھ بتانا ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ وہ پیغمبر آخری زمانہ نبی ان کے دور میں نہیں آئیں گے، آخر پر ہی آئیں گے، لیکن یہ ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے، ان کو پابند کیا جا رہا ہے، اور شان رسول، شان مصطفیٰ بتائی جا رہی ہے کہ اگر عین اس لمحے جب تمہاری نبوت کا، تمہاری شان شوکت کا، تمہارے مقام کا ڈنکا بج رہا ہو، تو اگر اس وقت میرا وہ رسول آ جائے کہ جس کے لیے ہر پیغمبر نے آ کے کہا کہ وہ آخری رسول آئیں گے، وہ آخری کتاب آئے گی، تو پھر وہ رسول آ جائے، کیونکہ ہر پیغمبر نے بشارت دی، لیکن وہ پیغمبر بشارت نہیں دے گا کسی کے آنے کی، وہ آخری نبی ہے، تو جب وہ آ جائے تو وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ تصدیق کرے گا، تصدیق کرے گا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو، کہہ چکے ہو، وہی سچ ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو، اور تمہارے اوپر جو صحیفے، یہ کتابیں، احکام نازل کیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے، یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو تصدیق اسی پیغمبر نے آ کے کرنی ہے، تمہارے فرمان کی، تمہارے کہنے کی، تمہاری نبوتوں کی، تمہاری شریعتوں کی۔ تم بشارت دے رہے ہو،
وہ پیغمبر تصدیق کرے گا۔ اگر وہ پیغمبر اس وقت آ جائے جب تم اپنا بیان جاری کیے ہوئے ہو، اپنا مقام بتا رہے ہو، لوگوں کو ہدایت دے رہے ہو، لوگ تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہیں، عین اسی لمحے اگر وہ پیغمبر آ جائے اور وہ تصدیق کرے اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہے، تو وہ تصدیق کر کے لوگوں کو بتائے کہ یہ پیغمبر ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو تم نے کیا کرنا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس وقت تم نے اپنی شریعت، اپنا قانون چھوڑ کر ایمان لانا ہے اس پر، یعنی اس پیغمبر پر ایمان لانا ہے جو آخری زمان نبی آئے گا۔ اگر تمہارے دور میں آ جائے تو تم نے لا تؤمنون، ضرور ضرور یعنی لازماً اس پر ایمان لانا بھی ساتھ اس کے، اور صرف ایمان نہیں لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ضرور ان کی مدد کرنا، ضرور ان کی مدد کرنا۔ مدد سے مراد کیا ہے کہ ان کے دین کو اپنانا ہے، انہی کے دین کا پرچار کرنا ہے، اسی دین کو آگے بڑھانا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا قرآن پاک میں آگے آئے گا یا پیچھے آ چکا ہے، لِيُظْهِرَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اتنا پرچار کرو کہ ہر ایک چیز پر غالب کر دو دین مصطفیٰ کو۔ تو تم پیغمبر ہوتے ہوئے بھی اس پیغمبر پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ اب روحوں سے جب یہ اقرار کروایا رب کریم نے، تو پھر رب نے فرمایا قال اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا؟ جو کچھ میں نے بتایا، بیان کیا، جو خطاب فرمایا، تو کیا تم نے اس پر اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ، اور لیا تم نے عَلَىٰ ذَلِكُمْ اِسْرِي، اس پر میری بھاری ذمہ داری کو قبول کر لیا، یعنی یہ میں ایک بہت بڑی ذمہ داری تمہیں دے رہا ہوں اور بہت بھاری ذمہ ہے، یہ وعدہ ہے، تو کیا تم نے میرا فرمان سن لیا؟ سن لیا تو کیا اس کو سمجھ لیا اور اس ذمہ داری کو قبول کر لیا؟ تو پھر آگے سے ارواح نے، پیغمبروں کی ارواح نے، نبیوں کی ارواح نے کہا، روحوں نے قالوا اقررنا، وہ سب بولے کہ ہم نے اقرار کر لیا، ہم نے اقرار کر لیا، تو ہم نے یعنی مان لیا ہے اللہ، ہم تیرے ساتھ وعدہ کر چکے، تیرا فرمان ہم سن چکے، مان لیا۔ تو پھر رب نے فرمایا قال فاشہدوا، پھر گواہ رہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم گواہ رہو، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، یعنی تم بھی گواہ رہو۔ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام پر، ہر پیغمبر ایک دوسرے کے ساتھ، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری زمان نبی تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ کہ آخری زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لائیں گے اور وہ آخری نبی ہیں، جب بھی تشریف لائیں گے ہم ان کا کلمہ پڑھیں گے۔ اس طرح سے ان کا ایک ایمان عالم ارواح میں آخری زمان نبی پر ہو گیا، وہاں پر ایمان کا اقرار ایک تو ہو گیا۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، فرمایا پھر اگر اس کے بعد اگر کوئی پھر جائے تو وہ فاسق ہے، یعنی جو بھی کوئی پھر جائے گا، وہ نبیوں کی اولاد ہو یا عام لوگ ہوں، وہ اس فرمان کو سننے کے بعد اگر پھر جاتے ہیں، اس بات کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں، اس فرمان کو، اس قرآن کے حکم کو، تو پھر وہ کیا ہے، وہ فاسق ہے، یعنی وہ فاسق فاجر لوگ ہو گئے ہیں، گناہ گار اور کافر لوگ ہو گئے ہیں، جو آخری زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں گے، وہ فاسق و فاجر ہو جائیں گے اور کافر ہو جائیں گے۔ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، فرمایا کیا دین اللہ تعالیٰ کا، افغیر دین اللہ یبغون، کیا سوائے اس اللہ تعالیٰ کے دین کے تم کوئی اور دین تلاش کرتے ہو؟ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ، اور اسی کے لیے جھکتی ہے ہر چیز، من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ نے کہہ دیا یہ دین ہے، یہ پسند ہے، یہ آخری نبی ہیں، یہ تشریف لائیں گے، ان پر ایمان لانا ہے، ان کی یہ تصدیق کریں گے، تم نے بشارتیں دینی ہیں اور وہ تصدیق کریں گے۔ تو جب سب بتا دیا تو کیا پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کے اس دین کو پسند نہیں کرتے، کوئی اور دین تلاش کرتے ہو؟ جب کہ ہر چیز
اسی کے لیے جھکتی ہے، اطاعت کرتی ہے، کوئی آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، وہ خوشی سے ناخوشی سے چاروں میں چار ہر ایک اس کے آگے جھکتے ہیں اور اسی کی طرف پھیر کر چلے جائیں گے، پلٹ جائیں گے، یعنی لٹا دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ہر چیز کوئی پسند کرے نہ کرے، کوئی سجدہ محبت سے کرے یا غیر محبت سے کرے، لیکن اتنا وہ جانتا ہے کہ سجدہ صرف اور صرف رب کو ہے۔ تو ہر چیز، کائنات کی ہر چیز جو ہے، جتنے بھی عالم ہیں، سب کے سب اللہ کے حضور جھکتے ہیں۔ وہ آسمانوں میں ہیں، زمین میں ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، اشرات ہیں، انشات ہیں، ذرات ہیں، قطرات ہیں، پانی ہے، مٹی ہے، انسان ہے، جن ہے، ہر چیز اللہ کے حضور جھکتی ہے۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ کہہ دیجئے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اس چیز پر جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور وہ چیز جو نازل کی گئی ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اور اسحاق علیہ السلام پر، اور یعقوب علیہ السلام پر، اور جو ان کی اولاد تھی ان پر، اور وما اوتیہ جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون اور نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق نہیں فرق کرتے ہم، بین احد منہم درمیان ان کے کسی ایک میں، ونحن لہ مسلمون اور ہم سب اسی کے اطاعت کرنے والے ہیں، اسی کے حضور گردن کو جھکانے والے ہیں۔ کہ کہہ دیجئے کہ ایمان یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ اللہ پر ایمان لائیں اور اس چیز پر ایمان لائیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا، مجھ پر قرآن نازل فرمایا، اور جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا گیا، اسماعیل علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر اور یعقوب علیہ السلام پر، اور جو ان کی اولاد کو، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور اس تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے، جو کچھ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے ہیں، ان سب نے آ کر رب کا لوگوں سے اقرار کروایا، اور رب نے ان کو اس لیے بھیجا کہ وہ لوگوں سے، انسانیت سے جتنے بھی ہیں، سب سے رب کی ربوبیت کا اقرار کروائیں، تو اقرار کروائیں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا کہ بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو، تمام انبیاء، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو کسی ایک میں بھی ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے، اور ہم اسی کے لیے اطاعت کرتے ہیں۔ کسی ایک میں فرق نہیں کرنا، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ تمام کے تمام اللہ کے حضور، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بندے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی میں نعوذ باللہ، پیغمبر تو کہتا ہی نہیں، پیغمبر نے تو کہا ہی نہیں کہ میں نبی ہوں اور میں خدا ہوں، نہیں، بلکہ کہا میں پیغمبر ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ اور جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے لیے انہوں نے کہا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے معجزات بیان فرمائے تھے، جب دیے تھے تو ساتھ فرمایا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خدا نہیں ہوں، بے اذن اللہ کام کرتا ہوں، یعنی جتنے بھی معجزات آپ کو دیے گئے۔ اسی طرح ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور سب کو پیغمبر ہی ماننا ہے، کسی ایک میں کوئی فرق ہم نہیں کرتے ان میں سے، اور ہم اسی کے لیے اطاعت کرنے والے ہیں، یعنی جھکنے والے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو کوئی تلاش کرے دین اسلام کے سوا، دین اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے، کہے، تو ہرگز اس کا قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہو گئی ہے، تو آپ کے علاوہ اس دین کے سوا، دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور کوئی دین تلاش کرے، تو وہ کہے کہ بھئی مجھے اس دین کو پسند کرنا ہے، تو وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین صرف اور صرف اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبروں کو کہا گیا کہ تم نے ایمان لانا ہے آخری زمان نبی پر،
اور آخری زمان نبی پر ایمان سب پیغمبر وہاں بھی لائے، اور پھر معراج شریف کی رات کو بھی پیغمبر سارے بظاہر بھی کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے، اور سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں نماز ادا کی۔ کسی نے موسمی نماز یا اسمی نماز نہیں پڑھی تھی معراج شریف کی رات، بلکہ سب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیچھے کھڑے ہو کر آپ کی امامت میں نماز پڑھی، اور اس طرح سے جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی اور سب نے کلمہ پڑھ کے اقرار بھی کر لیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مصلی بھی چھوڑ دیا، آپ نے امامت بھی کروائی۔ اس طرح جو اقرار عالم روا میں انبیاء کے روا میں کیا تھا، ایمان لائے تھے، وہی ایمان اب ان جو ہے وہ بظاہر دنیا کے اندر بھی معراج شریف کے رات بھی وہ ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ کر اس کا وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ پھر اگر کوئی اس دین کے علاوہ کوئی تلاش کرے کہ نہیں ہم تو عیسائی ہیں، ہم یہودی ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو وہ دین کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا جب کہ حضور علیہ السلام کی بعثت ہونے کے بعد۔ تو اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ آخرت میں کیا ہوگا؟ نقصان پانے والا ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم شاہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیسے ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کو جس نے کفر کیا، کس طرح اس کو ہدایت دے جس نے کفر کیا؟ بعد ایمانہم، اپنے ایمان کے بعد انکار کر دیا، اور گواہ بنایا ان رسول، یہ کہ رسول حقاً حق ہے، اور جاءہم البینات، اور آئے ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی جب کہ وہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے انکار کر دیا اور گواہی بھی دیکھ چکے تھے، یہ کہ رسول نے گواہی دی، اور ان کے پاس کھلی نشانیاں بھی آ گئی، علم بھی آ گیا، نبوت بھی آ گئی، لیکن پھر بھی وہ لوگ نہ مانے، تو اللہ تعالیٰ پھر ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ یہ ہے کہ لعنت ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ یعنی جو اس طرح سے دین سے دور ہو جائے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اسی کا مطلب لعنت ہے۔ کسی اہل ایمان پر لعنت نہیں کرنی چاہیے، اور جو لوگ ایمان سے دور نکل گئے ان پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہے، اور فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ہمیشہ رہیں گے اس میں اور نہ کم کیا جائے گا ان سے عذاب، اور نہ ان کو ڈھیل دی جائے گی، یعنی وہ اس طرح عذاب میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے، ان کو کبھی بھی عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ الی الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی بعد اس کے اور سنوار لیا، پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ جن لوگوں کو پھر پتہ چل گیا، ڈر گئے، وہ اللہ کے حضور تائب ہو گئے، انہوں نے توبہ کر لی اور اپنے حالتوں کو سنوار لیا، تو اللہ تعالیٰ بے شک بخشنے والا مہربان ہے، وہ بڑا مہربان ہے۔ کوئی اس کے حضور توبہ تو کرے، معافی تو مانگے، سدھارے تو صحیح، آئندہ باز رہنے کی، اور گزرے ہوئے پر شرمندہ ہو کر اللہ کے حضور سجدہ کر کے معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بے شک بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ کافر ہوئے بعد ایمانہم، بعد اپنے ایمان کے، ثم ازدادوا، پھر وہ بڑھ گئے کفرن، کفر میں، یعنی ایمان لانے کے بعد انہوں نے پھر کفر کیا، وہ کفر میں بڑھ گئے، اور لن تقبل توبتہم، پھر ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، واولئک هم الضالون، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ یعنی پھر وہ ایمان لائے، پھر وہ کفر میں بڑھ گئے، پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھ گئے، تو پھر ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، یہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں۔ ان الذین، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، ماتوا وہم کفار، اور وہ مر گئے اور پھر وہ کفر کی حالت میں رہے، یعنی جنہوں نے کفر کیا اور پھر کفر کی حالت میں مر گئے تو پھر وہ کافر ہی رہے۔ فلن یقبل من احدہم، پھر ہرگز نہ قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے بھی، ملء الارض ذہابا ولا افتدی بہ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، پھر ہرگز ان میں سے کسی ایک سے بھی قبول نہ کیا جائے گا زمین بھر سونا بھی اس کا فدیہ دے، اگر اول تو وہ دے ہی نہیں سکتا، لیکن اگر وہ دے بھی، مثال کے طور پر زمین بھر بھی سونا دیا جائے
تو اس کا فدیہ اس کے بدلے میں قبول نہیں کیا جائے گا، ایمان کے بدلے میں کوئی چیز قبول نہ کی جائے گی۔ ایمان اتنا طاقتور ہے، ایمان اتنا قیمتی ہے، ایمان ایک طرف ساری دنیا ایک طرف، اسی لیے تو اہل ایمان نے اپنی جانیں دے دیں اور ایمان بچا لیا۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان پر قائم رکھے، اللہ ہمیں ایمان کی قدردان بنائے اور اللہ ہمیں ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ فرمایا کہ کوئی زمین بھر بھی سونا دے اس کا فدیہ تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، کہ یہی لوگ ہم کے لیے کیا ہے، درد دینے والا عذاب ہے، وہ سونا اسے نہیں بچا سکے گا بلکہ دردناک عذاب ہے، اور کوئی بھی ان کا حامی و ناصر نہ ہوگا، کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کملی والے کے صدقے ہمارے ایمان کا عمل کرے، سینے روشن کرے، عشق مصطفیٰ کی شمع ہمارے سینوں میں مزید روشن کرے۔ اللہ ایمان کی سلامتی سے ہمیں اس دنیا سے لے کے جائے اور ایمان کے ساتھ اٹھائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نور کو ہو گئے ہیں، میں نے تھوڑا مختصر کر دیا کیونکہ یہ موضوع بڑا وسیع ہے، لیکن مختصر کیا ہے۔